احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو پتہ چل سکے کہ جب وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک مسجد میں ہو کہ اس کو شک ہو اس کی سرین سے ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو نبی علیہ السلام نے اس کا حل بتایا ہے۔ کیا حل یہ ہے؟ وہ شک میں پڑ گیا ہے، وسوسہ شیطان اس کو ڈالا ہے، شیطان اس کی مکد میں پھونکے مارتا ہے، اس کو شک میں ڈالتا ہے کہ آپ کی ہوا خارج ہوگی لیکن اس کی ہوا خارج نہیں ہوئی، شیطان وسوسے ڈال رہا ہے۔ تو اس کا حل نبی علیہ السلام نے بتایا۔ کیا؟ دو طریقے ہیں پتہ چل سکے کہ وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا، ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ پہلا، یا تو وہ سرین سے جو ہوا خارج ہوئی ہے اس کی آواز سن لے، یا پھر جو پیڑ سے خالی ہوا خارج ہوتی ہے، سرین سے ہوا خارج ہوتی ہے، اس کی بدبو سونگھ لے، اس کو محسوس ہو کہ ہوا خارج ہوگی۔ یہ دو طریقے ہیں۔ اس کے علاوہ انسان شک میں ہو پتہ نہیں ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یہ دو طریقے اگر ہوں گے، یا تو آواز آئے گی یا تو بو آئے گی، پھر وضو ٹوٹے گا۔ نبی علیہ السلام پھر اس سے پہلے فلم یخرج، آپ میں سے کوئی مسجد سے نہ نکلے، نماز سے نہ نکلے، مثلا آپ کا وضو ہے، شک میں جو وضو نہیں کرنا، شک میں نماز نہیں توڑنی۔ اور اسی طرح یہ حدیث سنن ترمذی کی ہے اور حدیث کا نمبر 75، اور اسی طرح امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے۔ اس باب میں حضرت عبداللہ بن زید، علی بن طلق، عائشہ، ابن عباس، ابن مسعود اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے بھی حدیثیں آئی ہیں، اور یہی علماء کا قول ہے کہ وضو حدث سے واجب ہوتا ہے، کہ حدث کی آواز سن لے یا بو محسوس کر لے پھر اس پر وضو واجب ہوگا۔ اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حدث میں شک ہو تو وضو واجب نہیں ہوتا جب تک کہ ایسا یقین نہ ہو جائے کہ اس پر قسم کھا سکے۔ انسان کو یقین ہو پھر ہی قسم کھاتا ہے نا، بھی اس پر قسم کھا سکے، مثلا اس بنا پر قسم کھا سکے، پھر وضو یہ واجب ہوگا۔ اس کو یقین ہو کہ میری ہوا خارج ہو گئی ہے، اس نے بو پا لی ہے یا آواز سن لی ہے، پھر جا کے وضو کرے، پھر نماز سے نکلے، پھر مسجد سے نکلے۔ اس سے پہلے نبی علیہ السلام فلم یخرج، مسجد سے نہیں نکلنا پڑے گی۔ اور اگلی حدیث میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اس حدیث کے بھی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا وضوء الا من صوت او ریح۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آواز یا بو کے بغیر وضو دوبارہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 515۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ کہ شیطان انسان کو وسوسے ڈالتا ہے، انسان کی مکد میں آ کر پھونکے مارتا ہے، وہ شک میں ڈالتا ہے کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، وضو دوبارہ کریں، وضو ٹوٹ گیا ہے، وہ ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا شک میں وضو دوبارہ نہیں کرنا، فلم یخرج، مسجد سے نہیں نکلنا، نماز سے نہیں نکلنا، نماز نہیں توڑنی۔ اس بنا پر اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں دو طریقے بتائے ہیں۔ کیا دو طریقے ہیں؟ ایک طریقہ جب انسان آواز کو سن لے، مثلا جو سرین سے ہوا خارج ہوئی ہے اس کی آواز کو سن لے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے یا تو وہ مثلا ہوا نکلتی ہے آواز نہیں آتی، یا تو اس کی بو کو محسوس کرے، پھر وضو ٹوٹے گا۔ فلم یخرج، اس سے پہلے مسجد سے نہیں نکلنا، نہ نماز توڑنی ہے، نماز نہیں چھوڑنی، وضو نہیں کرنا۔ تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر کی یہ باتیں ہیں، آپ علیہ السلام کی یہ حدیث ہے، ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ اللہ کے آگے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بلا شبہ اپنے ذہن میں شک ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب شک ہو کسی علماء کے ساتھ رجوع کریں،
کسی حافظ کے ساتھ رجوع کرے، اس سے مسئلہ پوچھے۔ آج ہم مسئلہ پوچھنے کے لیے شرماتے ہیں، شرع کے آگے شرم نہیں ہے۔ ان اللہ لا یستحیی من الحق، ایک عورت نبی علیہ السلام کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی اے اللہ کے رسول، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، آپ اس کے محبوب ہیں، آپ اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، آپ کو بھی نہیں شرمانا چاہیے۔ آج ہمارے تک یہ مسائل پہنچے ہیں، نبی علیہ السلام نے شرم کی ہوتی تو مسائل ہم تک نہیں پہنچنے تھے، اس لیے مسائل پوچھنے کے لیے شرم نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کہہ کے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔